اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے ناظرین اور سامعین کو ایک مرتبہ سے دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری نئی ویڈیو کے منتظر ہوں گے۔ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر اور ہمارے اس نیٹ ورک پر حالات حاضرہ کے مطابق گفتگو کی جائے گی۔ یقیناً آج جو دور چل رہا ہے، جو ترقی کر رہا ہے، تو ویسے ہی اس معاشرے کے اندر بہت سارے خرافات اور خرابیاں اور بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان میں صف اول میں اگر دیکھا جائے تو سود بھی ہے، اور آج کے دور کے اندر سود بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ لوگ اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی سود دینے والا ہے تو وہ بخوشی کہتا ہے کہ میں سود کا کام کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ سود سے کسی کی چیز لیتا ہے، رقم لیتا ہے، سے کوئی چیز لیتا ہے، تو وہ بھی فخر سے اور بخوشی کہتا ہے کہ میں نے سود پر چیز لی ہے۔ حالانکہ سود یہ لینا دینا یہ اللہ سے جنگ ہے، اس کے نبی سے جنگ ہے، دین اسلام سے جنگ ہے۔ تو آج اس کے متعلق ہم علامہ صاحب سے وہ گفتگو سنیں گے کہ شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر سود کی کیا مذمت ہے، اور ہمیں کس طریقے سے وہ سود سے بچنا چاہیے اور کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جناب علامہ و مولانا یوسف قادری صاحب سے کہ وہ ہمیں تفصیلاً سود کے متعلق بتائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین، حاضرین و ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ سود کی مذمت ہے، اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچانا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر سود کی مذمت کے بارے میں آیات کو نازل فرمایا۔ آپ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کو بیان کیا گیا، یعنی جو سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، لینے والا دینے والا جو بھی ہے وہ مستحق کے اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کے اندر یہ واضح اس کا بیان موجود ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر جس ہم معاشرے میں رہتے ہیں، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر بھی سودی کاروبار کیا جاتا ہے۔ یہ سود کی پاکستان کے اندر جو شرح فیصد تھی، وہ شروع کے اندر 5% تھی، 5 سے پھر بڑھتی ہوئی 10 سے 12، 12 سے 15، پھر 24 جنوری کے اندر 2023 کو سود کی شرح بڑھا کر تقریباً 18% کر دی گئی۔ پھر اس کے تقریباً 1 مہینے بعد، 35 دن بعد، 37 دن بعد اس کی اور شرح کو بڑھا کر پھر اس کی 20% کر دی گئی۔ یہ وہ ملک پاکستان جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بنایا گیا، وہ ملک جو کلمہ طیبہ کی بدولت حاصل کیا گیا، کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے حاصل کیا گیا، قرآن و حدیث کے پروان کے لیے، قرآن و حدیث کے اور اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جس ملک کو لایا گیا وہی قرآن و حدیث کے خلاف چل رہا ہے۔ ملک پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے اندر دین اسلام کے فروغ کو اجاگر کیا جائے، دین اسلام کی ان تمام باتوں کو فوقیت دی جائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، آج اسی کے اندر تمام تر معاملات، تجارت، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں
وہ سودی اور دین اسلام کے ساتھ جنگ کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر بے حیائی اور فحاشی کے ساتھ ساتھ سود کو بھی کوئی ایک اہمیت نہیں دی جاتی۔ مثلا اس لیے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ اس کو کوئی چیز سمجھا ہی نہیں جاتا، کہ وہ حرام ہے تو اس کو حرام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آج اس کو طرح طرح کے نام دے کر، کوئی اس کو کیا نام، کوئی پروفٹ کا نام دے کر، کوئی کیا نام دے کر سود کو کھا رہا ہے۔ یعنی سود کو حلال سمجھنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے، اپنے اوپر جائز کرنے کے لیے طرح طرح کے وہ طریقے وضع کر رہے ہیں، طرح طرح کی اس کی ڈیفینیشن کر دیتے ہیں، طرح طرح کی اس کی جو ہے نا تعریفیں بیان کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ سود نہیں ہے تو یہ سود نہیں ہے۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت اللہ پاک سود کھانے والوں کو کل بروز قیامت کتے اور خنزیروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ کتے اور خنزیروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ سود کو کھانے کے لیے، اس کو حلال سمجھنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر آپ کسی کو کہیں کہ حضور آپ جو ہے نا سود کھا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، وہ طرح طرح کے ہیلے بناتا ہے۔ میں نے فلاں سے پوچھا، میں نے فلاں سے پوچھا، ملک پاکستان کی معیشت یہ کہتی ہے، بینکاری یہ کہتی ہے، ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ ہے، ملک پاکستان جب اسلام کے نام پر بنا ہے تو پاکستان کا یہ قانون ہے، پاکستان کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ سود نہیں ہے۔ یعنی طرح طرح کے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، غور سے سنیے، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بروز قیامت سود کھانے والے کو کتے اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ سود کو کھانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بنا رہا تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، سود کے 70 درجے یا 70 دروازے ہیں، اور ان میں سے جو نچلا درجہ ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنی سگی ماں سے زنا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی بھی ماں کا بیٹا یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس طرح کے معاملات کو وہ کر سکے، اپنی سگی ماں سے نکاح کرنا، زنا کرنا۔ اور اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ وہ مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سود کی مذمت کے بارے میں بیان چل رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کی رقم سے حاصل ہونے والا ایک درہم، سود سے حاصل ہونے والا ایک درہم اسلام کے اندر، اسلام کی حالت میں مسلمان کا، یعنی اسلام کی حالت میں بندے کا 36 مرتبہ زنا کرنا اس سے بھی زیادہ سود کا گناہ ہے۔ یعنی ایسی جو ہے نا سود کی مذمت کی گئی، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دین اسلام ایسے پھیل گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام نے یہ قانون بنا کر سود کو حرام کر کے ہمارے اوپر جو ہے نا کوئی ایسے قانون نافذ کر دیا، یا پھر ہمارے اوپر جو ہے نا طرح طرح کے مسائل پیدا کر دیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سود کے اندر جس طرح اسلامی معاملات ہیں، اسلامی نقصانات ہیں، دینی نقصانات ہیں، شریعت کے نقصانات ہیں، اسی طرح دنیاوی بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو مال کا ضائع ہونا۔ ایک اور بات میں بتاتا چلوں، آج کل ہمارے ملک کے اندر سودی کاروبار ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ سود، ناپ تول، یہ تمام چیزیں جب کاروباری لوگ یا کوئی بھی کام کرتا ہے اور اس کے اندر یہ سود کا وہ نظام رکھ دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پوری فیکٹری جل جاتی ہے، پوری دکانیں جل جاتی ہیں، پورا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ کیا ہو گیا، یا اللہ کیا ہو گیا۔ تو یہی بات ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی نظام کو وہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام تر معاملات کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کی دی ہوئی تمام رقم کو ختم فرما دیتا ہے۔
تو دین اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، دین اسلام اس کو غلط سمجھتا ہے، دین اسلام اس کو حرام سمجھتا ہے، بلکہ حرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کوئی شخص بھی سود کی بو سے نہ بچ سکے گا۔ یعنی کہ عام ہو جائے گا، عام ہو، سود اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی شخص بھی اس کی بو سے نہیں بچ پائے گا، یعنی طرح طرح کے بہانے کہیں نہ کہیں آ کر اس تک وہ اس کی بو پہنچ جائے گی اور وہ سود کے اندر وہ شامل ہو جائے گا۔ اور ہمارے مفسرین کرام، علماء کرام، صحابہ کرام کیسے اہتمام کیا کرتے تھے سود سے بچنے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی کو قرض دو، کوئی شخص تمہارا مقروض ہو اور وہ تمہیں کوئی تحفہ بھیجے، کوئی تمہیں ہدیہ بھیجے تو اس کو قبول نہ کرو، کیونکہ وہ بھی سود کی زمرے میں آ جاتا ہے، وہ بھی سود میں آتا ہے، اس کو بھی قبول نہ کرو۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا مقروض ہو تو اس کے گھر کا کھانا بھی نہ کھاؤ، اس کے گھر کا کھانا بھی نہ کھاؤ، وہ بھی جو ہے نا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس سود کے بارے میں جو ہے نا طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو یاد رکھیے سود کا ایک ہی حل ہے کہ سود تب ختم ہو جائے گا جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا۔ جب نظام مصطفیٰ آئے گا، علماء کرام اس کے دست بازو بنیں گے، علماء کرام آگے کی طرف آئیں گے، علماء کرام جب اسمبلیوں کو سنبھالیں گے، علماء کرام جب آگے کی طرف آئیں گے، پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے، تب جا کر سود کی بات بھی ہوگی اور سود کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اپنا لیں، سود ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سود تب ختم ہو جائے گا جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا، تو تمام کام حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بے حیائی، فحاشی سب کچھ ختم ہو جائے گی، اور جو سب سے اہم مسئلہ آج کل پیش آ رہا ہے سود کا، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود جیسی اس ناپاک جو ہے نا بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔